خدبا اور بیٹے اور پاک روح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج آن لائن بائبل کالجز کا یہ پہلا افتتاحی لیکچر ہے۔ میں تمام اسٹوڈنٹس کو جو کہ آن لائن بائبل کالج کے باقاعدہ سے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنے لیکچرز کو یوٹیوب پر بھی دیا کریں تاکہ جو لوگ ہمارے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں لیکن وہ کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کلام کو سیکھ سکیں، تاکہ بہتوں تک، کیونکہ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ ہے لوگوں تک کلام کا پہنچایا جانا، لوگوں کو کلام کے ساتھ روشناس کیا جانا، کیونکہ آج کل طرح طرح کی تعلیمات ہمارے درمیان چل رہی ہیں اور ان میں سے کچھ تعلیمات ایسی ہیں جو شاید بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کر شاید کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، بلکہ کچھ تفاسیر کرنے میں ایسی مسنگ ہو جاتی ہے کہ وہ صحیح جو مدعا ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کی تفسیر کرتے وقت، لوگوں کو تربیت دیتے وقت۔ دوسری بات، آن لائن بائبل کالج کی اس لیے بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ پاکستان سے باہر جو ہمارے دوست ہیں وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ خدمت میں آنا چاہتے ہیں، وہ بلاہٹ رکھتے ہیں اپنے اندر، لیکن وہ دور ہونے کی وجہ سے اس ٹریننگ کو نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہم سے دور ہیں یا وہ اپنے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ اپنی ایک ازدواجی زندگی کو گزار رہے ہیں، وہ لوگ ریگولر نہیں آ سکتے لیکن وہ بلاہٹ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے آن لائن بائبل کالجز کا اہتمام کیا، کیونکہ ریگولر سیمنریز اس قدر مہنگی ہے کہ شاید دور حاضرہ میں ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اسٹوڈنٹس وہ اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ایک آن لائن بائبل کالج کو لانچ کیا جائے تاکہ وہ لوگ جو خدمت رکھتے ہوئے بھی صحیح خدمت نہیں کر سکتے وہ بھی استفادہ کر سکیں۔ بہت سے لوگوں کا سوچنا یہ ہے کہ سیمنری کو اتنا ضروری نہیں ہے، خدا کا پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کا پاک روح گائیڈ کرتا ہے، لیکن میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں، خداوند یسوع المسیح کے بہت سارے شاگرد تھے، بہت سارے، اور بہت سارے شاگردوں میں مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے ان میں سے 12 کو اپنے پاس بلایا، سارے شاگردوں کو نہیں۔ اور کیوں بلایا؟ تاکہ انہیں اپنے ساتھ رکھے، ان کو سکھائے اور پھر ان کو بھیجے۔ بھیجنے کے لیے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیے، جو اچھا سیکھنے والا نہیں وہ اچھا سکھانے والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، خدا نے 70 لوگوں کو چنا
اور ان کو مقرر کیا۔ لوکا 10 باب کی پہلی آیت میں ہر ایک کو نہیں بھیجا، جن کو یسوع نے مقرر کیا، ان کو اختیار دیا، ہو گئے۔ پرانے عہد نامے میں ہمیں 3 بائبل کالج نظر آتے ہیں، یرو میں، بیتل میں اور جلجال میں۔ اس وقت بائبل اسٹوڈنٹ تھے، ان کو انبیاء زادے کہا جاتا تھا، کیونکہ تربیت دینے والے انبیاء ہی ہوتے تھے۔ مقدس رسم گنی جاتی تھی کہنوں کے لیے سیمنری کرنا۔ 3 سال کی وہ ٹریننگ کرتے، پھر 6 مہینے ان کو کسی کاہن کے ساتھ بطور اسسٹنٹ لگانا پڑتا پریکٹیکل لائف کے لیے، اور پھر انہیں مختلف خدمات جو تھیں وہ سونپ دی جاتی۔ خداوند یسوع المسیح نے بھی اسی طریقے کو جاری رکھا۔ شاگرد بہت سارے تھے، لیکن جو آگے چل کر خدمت کرنے والے تھے، کلیسیا کی رہنمائی کرنے والے تھے، ان کے آگے چل کر تربیت کرنے والے تھے، ان کو الگ کر دیا۔ الگ کرنا خدا کی فطرت ہے۔ ابراہیم کو بلیس کرنا ہے، خدا نے الگ کر دیا، نکلا۔ موسیٰ کو بلیس کیا الگ کر کے، اور آج اپنے شاگردوں کو خدا الگ کرتے ہیں، تاکہ شریعت کے مطابق، پرانے دستور کے مطابق ان کو 3 سال تربیت ہے، اپنے ساتھ رکھا۔ اس کے درمیان میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ پترس نے ایک بار چھٹی مانگی، میری سانس بیمار ہے، یسوع کہتے چلو چلتے ہیں، گئے، دعا کی، سانس ٹھیک ہو گئی، اس نے خداوند کی خدمت کی، چلو پترس واپس۔ کچھ اس کے بعد پولس کی ہمیں سمجھ لگتی ہے۔ مقدس پولس کی جب حنانیہ کے ذریعے سے آنکھیں کھل گئی تو سیدھا عرب چلا گیا، 3 سال وہاں رہا۔ بے شک گملیل کا شاگرد ہونے کی وجہ سے اس سے بڑا استاد کوئی نہیں تھا، بہت علم، مگر اس نے بھی اس فارمیلٹی کو پورا کیا کہ 3 سال عرب میں گزارے۔ شریعت کے متعلق جانتا تھا، یسوع المسیح کی تعلیمات کا شریعت کی روشنی میں موازنہ کیا، پھر واپس یروشلم آ جاتا ہے۔ ایک بات میں کلیئر کروں، بائبل کالجز، سیمنریز، یہ خادمین کو تیار کرتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، کیونکہ خادم بنا کر دیے جاتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ اٹھائے گئے تو انہوں نے افسیوں 4 باب کی 10ویں آیت میں آدمیوں کو انعام دیے، اور وہ انعام کیا تھے؟ وہ انعام تھے رسول، نبی، مبشر، چرواہے اور استاد بنا کر آدمیوں کو دیے۔ مقصد کیا تھا؟ کہ مقدس لوگ کامل بنے۔ استاد بنا کر دیے جاتے ہیں۔ سیمنریز علم سکھاتی ہیں، سیمنریز تعلیم سے آراستہ کرتی ہیں، مگر خدمت کس کے لیے چنا جانا ہے؟ وہ شخص استاد ہوگا، پاسبان ہوگا، نگہبان ہوگا، نبی ہوگا، مبشر ہوگا۔ یہ فیصلہ خداوند خود کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ ہر ایک کے دل کی حالت کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اور سیمنریز علم سے آراستہ کرتی ہیں، یعنی راہ ہموار کرتی ہیں خدمت میں داخل ہونے کے لیے۔ آگے کس راہ پر چلنا ہے اس نے
جب آپ چوک میں آ جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ ہمیں خداوند گائیڈ کرتا ہے پاسبانی خدمت میں، استاد کی خدمت میں، نبی کی خدمت میں. یہ خداوند آپ کو راہ بتائے. سب کے سب استاد نہیں ہوتے، ہر ایک سکھانے کا حق نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ استاد زیادہ سزا پائیں گے. صرف وہی جو مقرر کیے گئے ہیں، جو ٹرینڈ ہے، ٹریننگ یافتہ ہے. جب آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، آپ نے ایم ایس سی کیا ہو، بی ایس سی کیا ہو، اس سے بھی آگے آپ کی ایجوکیشن ہو، آپ کو کوئی ڈاکٹر کی سیٹ پہ نہیں بیٹھنے دے گا جب تک آپ ایم بی بی ایس نہیں کریں گے. اس سے آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اور ٹریننگز کرنی پڑے گی. آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، جتنی مرضی اکیڈمک ایجوکیشن آپ کے پاس، جب تک آپ ٹریننگ نہیں کریں گے انجینئرنگ کی، آپ کو کبھی بھی انجینئر نہیں لکھا جائے گا. انجینئر کی ڈگری کا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے. اور پولیس میں چلے جائیں، ایک ٹریننگ ہے. جب تک وہ ٹریننگ پوری نہیں کرتے، آپ کو کسی تھانے میں تعینات نہیں کیا جائے گا. استاد اگر ٹریننگ نہیں کرتا، وہ تربیت حاصل نہیں کرتا پڑھانے کی، تو وہ استاد نہیں ہو سکتا. میل نرس چاہے اس نے ایم ایس سی کیوں نہ کیا ہو، جب تک وہ نرسنگ کی ٹریننگ نہیں کرے گا وہ ٹرینڈ نہیں گنا جائے گا. اسی طرح خدمت میں ٹریننگ کا ہونا ضروری ہے. یہ پرانے عہد کا بھی دستور تھا اور خداوند یسوع مسیح کا بھی دستور تھا. آج بہت سے لوگ استاد کہلاتے ہیں، بہت سے لوگ پاسبان کہلاتے ہیں، مگر جب تعلیمات کی باری آتی ہے، جب کچھ گہری چیزوں کی بات آتی ہے، ہم تھوڑا سا الجھ جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک کسان کی مثال ہے. جو پاسبان یا استاد ہے، یہ کسان ہوتا ہے. کسان کو جب ایک فصل دے دی جاتی ہے، زمین دے دی جاتی ہے، تو کسان ایک چھوٹا سائنسدان. کسان بائبل مقدس کا پہلا پیشہ زراعت، اور کسان کو سائنسدان بھی کہا جاتا ہے. اس کو آپ فصل دے دیں، زمین دے دیں، وہ جاتے ہی اس میں بیج نہیں بکھیرے گا. سب سے پہلے وہ یہ جانے گا کہ میری زمین کے اندر فصل کون کون سی ہو سکتی ہے. جب اس کو پتہ چل جائے گا فصل کون کون سی ہو سکتی ہے، پھر وہ اس کے لیے تخمینہ لگائے گا. اس میں بیج کتنا پڑے گا، کھاد کتنی ہوگی، پانی کتنا ہوگا، ٹیوب ویل کا پانی کتنا لینا پڑے گا، نہر کا پانی کتنا اویلیبل ہوگا، بعد میں سپرے بھی ہے. یہ سارا تخمینہ کر کے کہ کیا میرے پاس یہ سب کچھ ہے، پھر جا کر زمین میں ہل چلائے گا. وہ زمین بوتا ہے. بونے کے بعد اس کو اگر پتہ چلتا ہے کہ میری فصل کو کوئی بیماری لگ گئی، تو اس کا اگر تو ٹرینڈ ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ میں کیا کروں. اگر انٹرینڈ ہے وہ دوسروں سے پوچھے گا اور دوسرے اس کا مذاق اڑائیں گے. کیوں؟ اسی طرح جب ہمیں ایک کلیسیا دی جاتی ہے، ہم اس کو بغیر دیکھے، جو انٹرینڈ پاسبان ہے وہ بغیر دیکھے بیج بکھیر دیتا ہے. وہ اگتا بھی ہے، لیکن جب اس میں کڑوے دانے نکل آتے ہیں یا اس فصل کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے، تو پیچھے سپرے دینے کے لیے اس کے پاس کلام کوئی نہیں ہے، کھاد ڈالنے والا کلام کوئی نہیں کہ اپنی بات کو تقریر دے. بیکاز ہی از ناٹ اے ٹرینڈ پاسٹر. سیمنری نہیں ہے، کسی بائبل کالج سے لنک نہیں ہے، اس لیے وہ ٹرین نہیں رکھتا اپنے اندر.
وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اور جو اس کی مدد کرنے والے ہیں وہی کلیسیا چھین لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ بلاہٹ ابھی تک خدا کی طرف سے نہیں ہے، یا پھر شاید وہ پاسبانی بلاہٹ نہیں ہے۔ چونکہ آج انٹروڈکشن ہے، اس لیے میں انٹروڈکٹری طور پر چند چیزیں صرف آپ کو بائبل مقدس میں سے بتاؤں گا، کیونکہ آج ہمارا پہلا لیکچر تھا تعارفی لیکچر، اور ہم بائبل کے تعارف کو بھی ساتھ شامل کریں گے۔ یہ جو آن لائن بائبل کالج ہے، یہ سالویشن سسٹم آف بائبل کالجز کے پلیٹ فارم سے کام کر رہا ہے۔ ہمارے جو منسٹری ہے سالویشن فار پاکستان منسٹری، اس میں کچھ ڈیسک کام کر رہے ہیں۔ پہلا ڈیسک جو ہے وہ ہجڑوں کے درمیان خدمت کرتا ہے، دوسرا ڈیسک نشے بازوں میں خدمت کرتا ہے، تیسرا ڈیسک جو ہے وہ پروسیکیوٹس میں، جنہیں ہم ٹوائف بھی کہتے ہیں، فیمیل سیکس ورکرز بھی کہتے ہیں، ان میں خدمت کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ گاسپل پریچنگ بھی ہوتی ہے، بائبل کالجز ہیں، اور آج آن لائن بائبل کالج کا بھی اہتمام ہو گیا، اسے لانچ کر دیا گیا ہے۔ بائبل کو جب ہم پڑھنا چاہتے ہیں، پہلے بائبل میں نہ ابواب تھے نہ آیات تھی، کوئی بھی ورد تلاش کرنے کے لیے بڑی محنت کا کام تھا۔ عام آدمی شاید کوئی حوالہ نہیں نکال سکتا تھا، کیونکہ آیت کوئی نہیں تھی، چیپٹرز کوئی نہیں تھے۔ بعد میں اس کو تقسیم کیا گیا ابواب میں، آیات میں، کب، کیوں، کیسے، یہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ فی الحال ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ بائبل مقدس میں اس وقت جو کل کتابیں ہیں وہ 66 ہیں، اور 66 کتابوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا عہد جس میں 39 کتابیں ہیں، اور دوسرا عہد جس میں 27 کتابیں ہیں۔ پہلے عہد کو ہم 5 حصوں میں پھر آگے تقسیم کرتے ہیں تاکہ اسٹڈی کرتے وقت ہمیں مشکلات کا سامنا نہ آئے۔ اور جب ہم پہلے عہد کی تقسیم کرتے ہیں تو اس میں توریت، پہلی 5 کتابیں جو ہیں، جو پہلا حصہ ہے بائبل کا وہ ہے توریت کا۔ دوسرے حصے میں تواریخ کتابیں آ جاتی ہیں، اور یہ جو ہسٹوریکل بکس ہیں یہ 12 کی تعداد میں بائبل مقدس میں شامل کی گئیں پہلے عہد میں۔ اس کے بعد نظمیہ کتابیں ہیں 5، اور اس کے بعد انبیاء اکبر یہ بھی 5 ہیں، اور انبیاء اصغر 12۔ انبیاء اصغر جو ہیں، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چھوٹے نبی ہیں، اور انبیاء اکبر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بڑے نبی ہیں۔ یہ 17 انبیاء کا جو صحائف ہمارے پاس ہیں، ان کو مزید سمجھنے کے لیے ہم نے ان کی کتابوں کی بڑائی کی وجہ سے، بڑی سائز میں جو بڑی تھے ان کو انبیاء اکبر کہہ دیا، جو سائز میں چھوٹے تھے وہ انبیاء اصغر کہلائے، لیکن نبی بڑے یا چھوٹے نہیں، وہ خدا کے خادم ہیں۔ اسی طرح جب ہم دوسرے عہد میں داخل ہو جاتے ہیں جو خداوند یسوع المسیح کا عہد ہے، تو اس میں پہلا جو گروپ آ جاتا ہے، پہلی تقسیم آ جاتی ہے، وہ ہے اناجیل کی، جس میں 4 اناجیل ہمیں مقدس متی کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی انجیل پہنچی، خداوند یسوع مسیح کی انجیل جو مرکز کی معرفت پہنچی،